دوستو عبید اللہ ابن زیاد، جسے ابن مرجانہ کے نام سے جانا جاتا ہے، واقعہ کربلا کے موقع پر یہ کوفے کا ایک گورنر تھا۔ اس سے پہلے یہ ایک ولی کی حیثیت سے بصرہ میں موجود تھا۔ جب مالون یزید کو امام حسین علیہ السلام کی کوفہ کی طرف روانگی کی خبر ہوئی تو اس مالون نے اس شیطان صفت انسان کو کوفے کا گورنر مقرر کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد اہل بیت سے عقیدت و محبت رکھنے والوں کے نزدیک ایک لعنتی اور انتہائی گھٹیا ترین انسان جانا جاتا ہے۔ اس مالون نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت پر ظلمات کی انتہا کر دی اور امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے ساتھ بے ادبی کی۔ دوستو عبید اللہ ابن زیاد کی کنیت ابو حافظ تھی اور اس کی ماں مرجانہ نامی ایک کنیز تھی، جس نے بعد میں ایک ایرانی فرد شیرویہ کے ساتھ شادی کی اور اس مالون نے اسی کے گھر پرورش پائی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی زبان بعض عربی لفاظ سے انہیں ادا کرنے سے قاصر تھی۔ بعض لوگ اس مالون کو اس کی ماں کے نام سے بلاتے ہوئے ابن مرجانہ کا نام دیتے ہیں اور ابن مرجانہ کے نام سے بلاتے ہیں، جو اس کی ناپاک ولادت کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا باپ زیاد بن ابیہ اموی کے سرداروں اور حاکموں میں سے تھا، جو تمام تر اسلامی علاقوں میں اسلامی تحریکوں کو روکنے میں بہت مشہور تھا۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک انتہائی بے رحم اور ایک سخت مزاج انسان تھا، اور بعض سیرت نگاروں نے اسے جبار کے نام سے لکھا ہے۔ عبید اللہ کی ساری زندگی اور حکومت اور سیاسی زندگی کے عہدے کتابوں میں مذکور نہیں ہے۔ بعض محققین کے مطابق ظاہر ہوتا ہے کہ کوفہ اور بصرہ کی حاکمیت کا قلمدان اموی حکومت نے اسے نہیں لیا تھا۔ معاویہ نے زیاد کے مرنے کے بعد عبید اللہ کو خراسان کا ولی مقرر کیا۔ حضرت معاویہ کے مرنے کے بعد یزید چاہتا تھا کہ اسے بصرہ سے ہٹا دے، لیکن کوفہ اور بصرہ کے خراب سیاسی حالات نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا۔ لیکن قیام امام حسین علیہ السلام اور آپ کی جانب سے حضرت مسلم بن عقیل کے بھیجے جانے کے بعد یزید نے عبید اللہ اور اس کے والد کی تحریکوں کو تشدد کے ساتھ کچلنے میں شہرت کی بنا پر اسے کوفے کا ولی مقرر کر دیا۔ تمام تر کوفیوں نے سن 60 ہجری کے اختتام پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی اور اس پر آمادگی کا اعلان کیا، اور آپ امام حسین علیہ السلام کو یہاں سے خطوط کا سلسلہ شروع ہوا، اور تمام تر کوفی آپ کے کوفہ تشریف لانے پر آپ کے منتظر تھے۔ اور ایک دن اچانک عبید اللہ ابن زیاد اپنا چہرہ چھپائے کوفہ پہنچ گیا، اور تمام تر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، لہٰذا تمام لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ لیکن وہ جلد ہی اس تمام تر حقیقت سے آگاہ ہو گئے، اور کوفہ میں مقیم حضرت مسلم بن عقیل کی تلاش عبید اللہ کا پہلا اقدام تھا۔ اس مالون نے کوفہ آتے ہی لوگوں سے ایک خطاب کیا اور لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا کہ جو کوئی بھی اس کی پیروی کرے گا تو وہ اس سے اچھے برتاؤ سے پیش آئے گا، اور جو کوئی اس کے خلاف جانے کی کوشش کرے گا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اس مالون نے حضرت مسلم بن عقیل کو تلاش کروا کر دھوکے سے شہید کروا دیا، اور کوفہ کے تمام تر داخلی اور خارجی راستے مکمل طور پر بند کروا دیے۔ اس مالون کی موت کے متعلق ایک روایت یہ ملتی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد اس مالون کی تمام تر زندگی ایک عذاب میں گزری۔ یہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکا تھا کہ نہ تو سو سکتا تھا اور نہ ہی آرام سے بیٹھ سکتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جب اس مالون نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا تو امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے ایک خون کا قطرہ اس کی ٹانگ پر گرا، اور اس ایک خون کے قطرے کی وجہ سے اس کی ٹانگ میں جو زخم ہوا وہ اس کی تمام تر زندگی کے لیے ناسور بن گیا، جس کی وجہ سے وہ تمام تر زندگی تڑپتا رہا۔ ایک روایت کے مطابق مالک اشتر کے فرزند ابراہیم اشتر نے ایک جنگ میں اسے قتل کیا اور اس مالون کا سر حضرت مختار سکوی کے پاس بھجوا دیا۔ اللہ تمام تر قاتلین اہل بیت پر اپنا عذاب تا قیامت نازل فرمائے، آمین۔